الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم۔ سورہ کہف قرآن کریم کی 18 نمبر سورت ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے۔ 110 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل یہ سورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کفار مکہ کا ایک وفد آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ قل الروح من امر ربی، کہ آپ ان کو بتا دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ کفار نے 2 سوال اور کیے تھے کہ آپ غار والے نوجوانوں کا قصہ جانتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، اور اس بادشاہ کا بتائیں کہ جو بادشاہ مشرق اور مغرب میں پھرا اور اس نے مغرب و مشرق میں حکومت قائم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اب جب اگلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب میں ان کو جواب دوں گا جو سوال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے، وحی آ جائے گی، اور اس وحی کے مطابق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کو تفصیلات بتا دوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، وحی نہ آئی اور آپ ان کو جواب نہ دے سکے۔ چند دن تک وحی رکی رہی اور کفار آپ سے بار بار اپنے سوالات کے جوابات مانگتے، تو بالآخر چند دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے پوچھے کافروں کے سوالوں کا جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہا کریں کہ میں فلاں کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ جب آپ نے کافروں کے سوالوں کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں جواب دوں گا تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وہی رک گئی۔ آپ اپنی مرضی سے نہ کچھ کرتے ہیں نہ کہتے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کہنا گویا کہ اللہ کی مرضی پر اپنے کام کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ جو چاہے وہ کرے۔ تو یہ ادب سورہ کہف ہی میں بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سورہ کہف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے سوالات کا جواب بھی دیا گیا، اور غار والے نوجوانوں کا اور اس بادشاہ کا جس کے متعلق پوچھا گیا تھا تفصیلی حال بیان کیا گیا ہے۔ کہف جو سورت کا نام ہے یہ غار کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت میں غار والوں کا قصہ بیان ہوا ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام کہف ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں، اور ان میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جو شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہونا چاہتا ہے تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور خصوصاً آپ نے فرمایا کہ جو اس کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے جس سے لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ سورہ کہف کی تلاوت اور اس کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے
تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جس جمعے وہ تلاوت کرے گا اس جمعے اور اس سے آگے آنے والا جمعہ، 2 جمعے کو درمیان اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ تو یہ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت ہے، تو ہمیں اس سورت کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ سورت کا آغاز الحمدللہ کے کلمات سے ہو رہا ہے، چونکہ یہ سورت مکی ہے تو اس میں بڑے زور و شور سے اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور غار والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ یہ سورت توحید کو بیان کرتی ہے اور وہ غار والے نوجوان بھی توحید پرست تھے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر جو بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو اس بادشاہ کے قصے کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ نے ان کو جو مادی وسائل عطا کیے، اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، اتنا بڑا اقتدار ادا کیا، تو وہ اس سارے اقتدار کو اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام سمجھتے تھے، اور اپنے بادشاہت پر، اپنے وسائل اور اسباب پر اور اپنے لشکر اور طاقت پر گھمنڈ کر کے، بھروسہ کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اسی طرح چونکہ اس صورت میں مادی وسائل کا صحیح استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس صورت کا تعلق فتنوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اقتدار اور طاقت بھی بہت بڑا فتنہ ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے، ان فتنوں سے بچنے کی تدبیر کرنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور فتنوں سے انسان کو بچا کر رکھتے ہیں۔ تو سورہ کہف کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، قرآن کریم کی 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ کے کلمات سے ہوا۔ اس میں ایک تو سورہ کہف ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ انعام پیچھے گزر چکی، وہ سورہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح 22ویں پارے میں سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ صورتیں ہیں۔ تو فاتحہ اور کہف اور انعام اور سبا اور فاطر، یہ 5 صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ کے کلمے سے آغاز کرتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے ساتھ قرآن کریم نے 3 بڑے واقعات کو بطور مثال کے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سورت اس کے ابتدائی جو رکوع ہیں، رکوع نمبر 1 ہے، 2 ہے، رکوع نمبر 3 اور 4 ہے، ان رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے اس کے بارے میں تفصیلات اس سورت نے بیان کی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں یہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں ایک دقیانوس نامی بادشاہ نے بت پرستی پر مجبور کر دیا تھا۔ یعنی ایک ملک کے رہنے والے لوگ تھے، ان کا بادشاہ، اس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ بت پرستی کی طرف مائل ہوا، ساری قوم کو اس نے بت پرستی پر لگا دیا، اور وہ ہر اس شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے بادشاہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کو پہلے لالچ دی گئی، ان کو دعوت دی گئی کہ تمہیں عہدے دیے جائیں گے، تم بادشاہ کے دین کو قبول کر لو، مال و دولت کے انبار دیے جائیں گے، اور تمہاری زندگی کو ترقی دے دی جائے گی، تمہارا معیار زندگی بلند کر دیا جائے گا۔ تو ان نوجوانوں نے اس دولت اور لالچ کے حرص میں اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دوسری شکل یہ اختیار کی گئی کہ اگر جب وہ لالچ میں نہ آئے تو ان نوجوانوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ بالآخر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب وہ ڈرانے، دھمکانے اور قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے تو ان نوجوانوں کو پکڑنے اور ان کو قتل کرنے کی تدبیر کی گئی۔ تو ان نوجوانوں نے، جو چند ایک تھے، بادشاہ کا، اس کی قوم کا، اس کے لاہ و لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر، اس شہر کو چھوڑ کر دور جانے کا فیصلہ کیا، اور شہر سے نکل کر وہ چلتے چلتے ایک پہاڑ میں چلے گئے اور اس کی غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ اب جب وہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور قرآن کریم کے مطابق جیسے کہ رکوع نمبر 4 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ نوجوان غار میں جا کر سوئے اور 309 سال تک مسلسل سوتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کیفیت کو ذکر کیا ہے
کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے اور اللہ کی طرف سے ان کے جسموں کی حفاظت کی گئی، ان کی جان کی حفاظت کی گئی، ان کے جسموں کو محفوظ رکھا گیا کہ مٹی نے ان کو نہیں کھایا، ان کے وجود کو اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے برقرار رکھا۔ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو رکوع نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم کافی دیر سوتے رہے ہیں، کتنا وقت سوئے؟ تو ان میں سے بعض لوگ یہ کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یومن، لگتا ہے ہم سارا دن سوئے رہے یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربکم اعلم بما لبستم، تو ان کو اصل حقیقت پتہ ہی نہیں تھی کہ کوئی کتنا عرصہ سوئے۔ اب غار میں ان کا سونا، وہاں کوئی جانور آتے ہوں گے، کوئی درندے بھی آتے ہوں گے یا کوئی انسان وہاں آتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان پر ایک رعب طاری کر دیا تھا۔ کوئی درندہ، کوئی جانور، حتیٰ کہ کوئی انسان بھی آتا تو ان کو دیکھ کر رعب زدہ اور خوف زدہ ہو جاتا اور چلا جاتا، کسی کی ان تک رسائی نہیں تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان غار والے لوگوں کا ایک کتا تھا، جب یہ لوگ شہر سے نکل کر، بستی سے نکل کر جا رہے تھے تو وہ کتا ان کے پیچھے آتا رہا، اور جب وہ غار میں آ کر قیام پذیر ہوئے تو وہ کتا بھی غار کے باہر بیٹھ گیا، اور جیسے کتا پاؤں پھیلا کر بیٹھتا ہے اسی طرح وہ کتا پاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا، اور اللہ نے اس کے وجود کو بھی باقی رکھا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چند صالح، با کردار اور توحید پرست نوجوانوں کا جب اپنے قرآن میں ذکر کیا تو ان کے ساتھ ان کے اس کتے کا بھی ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا بھی ان کے ہمراہ تھا۔ تو وہ کتا بھی قرآن کریم کی آیات میں اس کا ذکر آ گیا، وہ اس کا حصہ بن گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر توحید کے لیے نکلے تھے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ اب 309 سال کے بعد جب ان کو ہوش آیا، یعنی کہ دوبارہ بیدار ہوئے، تو بھوک محسوس ہوئی، تو آپ اس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک بندہ جائے اور جا کر کوئی کھانا وانا لے آئے۔ تو وہ بازار گیا چھپتا چھپاتا، تو باہر جا کر دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ 309 سال کے بعد پورا شہر بدل چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں۔ وہ حیران و پریشان چلتا چلاتا ایک دکان پر پہنچا، اور جب اس نے وہاں جا کر اپنے وہ سکے دیے اور اس سے کچھ کھانے کا تقاضا کیا تو اس دکاندار نے کہا کہ یہ کون سے زمانے کا سکے لے کر آ گیا۔ تو قصہ مختصر، لوگوں میں شہرت ہوئی۔ تو اس شہرت کے نتیجے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا، ہم نے تاریخی واقعات میں سنا ہے، اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ کچھ لوگ تھے، نوجوان تھے جو شہر سے چلے گئے تھے، پہاڑ میں، غار میں گم ہو گئے تھے، اور پھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، ان کی خیر خبر نہیں ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہی لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان نوجوانوں نے جب شہر کو چھوڑا تھا تو وہاں بت پرست حکمران تھا، اور جب ان لوگوں کو ہوش آیا تو یہ لوگ جب شہر میں دوبارہ واپس آئے تو وہاں پر ایک ایمان والا مسلمان حکمران تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ تو پھر اس بادشاہ نے ان کا اکرام اور تعظیم کی، لیکن وہ پھر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، اور کچھ وقت کے بعد ہی اللہ نے ان کو موت دے دی، اور پھر وہاں پر ان کی قبریں بنی، ان کی یادگار بھی بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سارے قصے سے کہ یہ غار والے نوجوانوں کا 309 سال تک وہاں سوئے رہنا اور اٹھ کر واپس آنا، یہ اللہ کی طاقت، اس کی قدرت کو بتاتا ہے۔ اور اس میں ایمان والوں کے لیے سبق ہے کہ اگر خدا نخواستہ مادیت پرست، طاقت کے نشے میں چور اور اپنی حکومت اور اقتدار سے کام لے کر زبردستی کرنے والے تمہیں ایمان اور کفر میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنے کا کہیں تو تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دینی چاہیے، تمہیں کفر کو نہیں قبول کرنا چاہیے۔ یا تو تم کفر کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مزاحمت کرو، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرو، ان کا مقابلہ کرو، اور اگر تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر تم اپنے آپ کو بچا کر نکلو اور اپنی جان بچاؤ، اپنا مال بچاؤ اور اپنی عزت بچاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، لیکن کسی بھی حالت میں تم کافروں سے متاثر نہ ہونا اور ان کے دین کو قبول نہ کرنا۔ سورۃ کہف میں یہ چیز بھی دوسری ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں میں یہ سوال تھا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ تو آیت نمبر 22 میں یہ بات بتائی گئی کہ لوگ ان کے بارے میں مختلف قول کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 3 لڑکے تھے، 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ تو فرمایا
قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، ان کی تعداد جتنی بھی تھی کم یا زیادہ اس کو چھوڑ دو، اصل چیز یہ دیکھو کہ وہ جتنے بھی تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دی، اللہ کے توحید اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو امر کر دیا اور قیامت تک کے لیے اپنے کلام میں ان کے ذکر کو محفوظ کر دیا۔ تو ایسے ہی مسلمانوں تم بھی بن جاؤ، کسی بھی حال میں کفر کو قبول نہ کرنا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 23 میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات فرمائی گئی کہ آیت نمبر 24 میں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہا کریں، انشاءاللہ کے بغیر نہ کیا کریں، اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کے اس صورت میں اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا واقعہ جو اس صورت کے درمیان میں ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دو پیغمبر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 9 میں یہ واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ ایک ایسے شخص سے آپ کی ہم ملاقات کراتے ہیں جس کے پاس ایسا علم ہے کہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا کہ وہ کون شخص ہے، تو ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تشریعی امور کا پیغمبر بنایا تھا، اور حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کا پیغمبر بنایا تھا۔ جب دونوں وہاں جا کر ملے تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور آپ سے وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو حضرت خضر نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ آپ گزارا نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہے، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں یقیناً صبر کروں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، چلیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، رکوع نمبر 10 میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ جب ان کے ساتھ گئے تو خضر ایک کشتی میں سوار ہوئے، غریب ملاح تھا، اس کی کشتی میں بیٹھے تو کشتی دریا میں سفر کر رہی تھی، تو ملاح کی کشتی پر خضر نے سوراخ کر کے اس کو عیبدار کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، ایک مزدور کی، غریب آدمی کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، خاموش رہنا ہے، لہٰذا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ آگے چلے، حتیٰ فانطلقا حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک میدان میں پہنچے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر نے ایک لڑکے کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ تڑپ اٹھے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، ایک بچے کو ناجائز اور ناحق تم نے قتل کر دیا، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، خاموش رہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہو بھول ہو گئی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آخری موقع دے رہا ہوں، اگر اب دوبارہ بولے تو آپ کا میرا سفر جاری نہیں رہ سکے گا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں گئے، اور اس بستی میں جا کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال تھے، بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں، تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی ضیافت، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ اور خضر بیٹھے تھے، مسافر تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کہ اچانک حضرت خضر کی نظر پڑی کہ سامنے ایک مکان ہے اور اس کی دیوار بوسیدہ ہے، گرنے والی ہے، کچھ گر چکی ہے۔ تو حضرت خضر اٹھے اور جا کر دیوار بنانی شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پہلے ہی ہم مسافر ہیں، نڈھال ہیں تھکاوٹ سے، اگر آپ نے دیوار کی تعمیر کرنی ہی ہے تو آپ اس کی اجرت لے لیتے تاکہ اس کے بدلے میں ہم کوئی کھانا لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بس آپ کا اور میرا جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ اور میں سفر جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ میں تو روز کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں گا، آپ تو پھر مجھ سے پوچھتے رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ 3 جو کام آپ نے کیے ہیں وہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر نے یہ بتایا کہ وہ جس ملاح کی کشتی میں نے سوراخ کیا تھا وہ ملاح ایک غریب آدمی تھا، اور میرے علم میں یہ بات آئی کہ اس علاقے کا ایک سردار یا بادشاہ لوگوں کی کشتیاں پکڑ کر ان پر قبضہ کر رہا ہے اور مزدوروں کو دھتکار رہا ہے، تو وہ ملاح ایک محتاج تھا۔ میں نے اس کی کشتی میں سوراخ اس وجہ سے کیا کہ آگے اس کی فوج کے لوگ کھڑے ہیں، جب وہ اس کی کشتی پر قبضہ کرنا چاہیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، عیب زدہ ہے، تو وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ملاح اس عیب زدہ کشتی کو مرمت کروا کر دوبارہ اس سے روزی روٹی کمائے گا، لیکن اگر بادشاہ کے قبضے میں چلی گئی تو وہ اسے واپس نہیں لے سکے گا۔ تو یہ جو سوراخ کیا ہے، یہ جو اس کا لکڑی کو توڑا ہے، یہ ملاح کے فائدے کے لیے کیا ہے۔
جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جس علم سے میں یہ جان گیا تھا کہ اگر یہ لڑکا جوان ہو گیا تو یہ گمراہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کفر اختیار کر لیں گے، تو میں نے اس کفر سے بچانے کے لیے اس لڑکے کو قتل کر دیا، یہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، اس کے والدین صبر کریں گے، اللہ ان کو اور نیک اولاد عطا کر دے گا، تو اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ اور جس دیوار کی میں نے تعمیر کی تو وہ دیوار کچھ بچوں کی تھی، وہ گھر یتیم بچوں کا تھا، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ مر چکا ہے اور وہ نیک انسان تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، تو میں نے اس دیوار کی تعمیر کر کے اس یتیم بچوں کے مال کو محفوظ کر دیا، یہ اللہ نے مجھے علم دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ اچھا اتنا زبردست علم اللہ نے آپ کو دیا، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، کہ اللہ نے غیب کی چیزوں کا ان کو علم دیا تھا، ایسی تکوینیات کا علم دیا تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ اور سن کر حیران ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ ایک نظام وہ ہے جو ظاہری دنیا کا تم گزار رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اور جس کا تم حصہ ہو، لیکن یہ کل کائنات نہیں ہے، اس کے باہر بھی ایک کائنات ہے، اور وہ اللہ کا نظام غیبی چل رہا ہے، اور اس میں اللہ کے نمائندے اور اللہ کے فرشتے اور اس کے بندے اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ کل کائنات یہی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کائنات میں بڑے رموز ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو تیسرا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ کافر آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو 11 نمبر رکوع میں اس کی تفصیل بتا دی گئی کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، مشرق تک پہنچے، پھر مغرب تک پہنچے، 2 انتہاؤں پر پہنچے، اور انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کی، وہاں لوگوں کی مدد کی، اور پھر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہاں ایک مخلوق ہے یاجوج ماجوج نام کی، وہ آ کر زمین پر فساد مچاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو ذوالقرنین ہماری حفاظت کا کوئی نظام کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے اس بستی اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم کر دی جو پتھروں سے اور سیسے سے بنائی گئی تھی، جس کو وہ ختم نہیں کر سکتے تھے، اور وہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، اور وہ مخلوق اس دیوار کے پیچھے دھکیل دی گئی۔ اب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے اور اس زمین پر فساد مچائیں گے، تو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی کہ وہ یاجوج ماجوج ہوں گے جو آئیں گے زمین پر فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ نے اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی طاقت اور اتنا ساز و سامان دیا، لیکن ذوالقرنین اپنے لشکر، اپنی طاقت، حکومت اور اقتدار پر تکبر کرنے کی بجائے یہ کہا کرتے تھے یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ انسانی تاریخ میں 2 ایسے بادشاہ ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی اور اللہ نے ان کو بے مثال حکومت دی، ان میں سے ایک بادشاہ حضرت سلیمان ہیں اور دوسرے ذوالقرنین ہیں، اور دونوں مسلمان تھے اور دونوں اللہ کی قدرت پر، اس کی توحید پر یقین رکھنے والے۔ تو ان واقعات میں جو چیز بتائی گئی وہ یہ بتایا گیا کہ ان واقعات سے سبق حاصل کرو اور مادی وسائل سے متاثر ہو کر اللہ کی ذات کو نہ چھوڑو۔ اسی طرح اس صورت کے اندر پھر 2 مثالیں اور ذکر کی گئی ہیں، رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 میں۔ وہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کے بندوں کے حوالے سے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بخیل اور سخی، ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام اور معیار ہے۔ پہلی مثال ایک قصہ کی صورت میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس ثمر بار قیمتی باغ ہیں اور وہ مالک ہے ان باغات کا، اور اس میں بڑا پھل آتا ہے، اپنے مال و دولت کے حصول کے اس کے پاس کئی اور اسباب بھی مہیا ہو گئے تھے، اور دولت کی کثرت نے اس کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کی بجائے اس کو فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس فخر اور غرور کی وجہ سے دولت کے نشے میں وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، اور اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ سارا مال ہمیشہ رہے گا اور کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا اور اس کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں آئے گی۔ دولت کی یہ اندھی پٹی اس کی آنکھوں پر بندی تھی، جس نے اس کی بصیرت کو اور اس کے ایمان کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا، اور اس کا دوست اس کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ یہ سارے اسباب اللہ کی عطا ہیں، اس پر فخر یا غروریت بھروسہ نہ کرو، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک ایک آفت آئی اور اس نے سارے کے سارے اس کے مال متاع اور باغات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو وہ روتا تھا، چیختا تھا، پکارتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے نے جو اس کا دوست تھا اس کو یہ سمجھایا کہ میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔
تو لہٰذا اس انسان کے واقعہ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرنے والے اور دنیا کی زندگی اور اس کے مال و متاع کو سب کچھ سمجھنے والے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا جسے اللہ باقی رکھے گا۔ تو اس زوال میں، اس فنا میں، اس زوال اور فنا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان دنیا کی چیزوں میں لگا کر اپنے اللہ کو نہ بھولے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اور وہ اس دنیا کے سامان کو استعمال کرے، اس سے نفع اور فائدہ اٹھائے، لیکن اس کو اپنی ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی تو آگے ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی تکبر اور غرور کرنے والے کا انجام کیا ہے، اس حوالے سے یہ چیز ذکر کی گئی۔ اور پھر اسی واقعہ کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہی حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ ابلیس نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا، غرور ہی کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا تھا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ تو انسانوں کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، عاجزی اختیار کریں، اس کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس سے نفع ضرور حاصل کریں، لیکن ان کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی عطا سمجھیں۔ اور پھر اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری صورت سے مسلمانوں کو یہ سبق دیں کہ مادی اسباب، مالی وسائل، مال و دولت یہ تکبر اور غرور کا ذریعہ نہیں ہونے چاہیے، یہ اللہ کے شکر کا، اس کے بندوں کی خدمت کا، صدقہ خیرات کرنے کا ذریعہ ہونے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، جو نیک اعمال کرے گا اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی، اللہ اس پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے، وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ جو شرک کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر کرم سے محروم رہے گا۔ تو یہ عنوان اختیار کر کے توحید پر ہی اس صورت کا آغاز کیا گیا، الحمدللہ سے آغاز کیا گیا، اور اس کلمے پر اس صورت کو ختم کر دیا گیا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور شرک چھوڑ دو، یہ تمہاری زندگی کا حاصل اور کل کائنات ہونی چاہیے۔ یہ سورہ کہف مکمل کر دی گئی۔ اگلی سورت سورہ مریم ہے اور یہ مختصر سورت ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا نمبر 19 ہے اور 100 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ 98 آیات ہیں اور صرف 6 رکوع کی مختصر صورت ہے۔ اس صورت کا آغاز کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور یہ چیلنج ہے کہ ان حروف، ان کلمات کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے کلام یہ بندوں کو عاجز کرنے والا ہے۔ اور سورت کے آغاز میں اللہ کے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے۔ 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت زکریہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو نے مجھے اپنے دین کی نسبت عطا کی، نبوت عطا کی، لیکن میری اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا کر اور وہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، اور میرے دین میں میرے اس منصب میں میرا جانشین اور وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، خوشخبری آ گئی کہ اے زکریا آپ کو اس بڑھاپے میں اللہ بیٹا دیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اس پر تعجب نہ کریں، نشانی یہ بتائی کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو آپ زبان سے بول نہیں سکیں گے، صرف اللہ کا ذکر کر سکیں گے۔ 3 دن تک آپ پر یہ کیفیت رہے گی، اور وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کے ہاں اس بیٹے کی پیدائش ہونے والی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف کر دی، ان کے مقام کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ جس دن زکریا پیدا ہوئے وہ مبارک دن تھا، اللہ کا سلام ہو زکریا پر، اور زکریا علیہ السلام، اللہ کا سلام ہو یحییٰ پر، اس کی سلامتی ہو یحییٰ پر کہ اللہ نے زکریا کو بھی منصب نبوت دیا، ان کے بیٹے یحییٰ کو بھی منصب نبوت دیا۔ تو اس سے ایک سبق یہ دیا کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا کے بڑھاپے میں ان کی دعا کو ذکر کر کے یہ فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے
کہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی ہے میرا دامن خالی نہیں رہا، میں ہمیشہ تیری بارگاہ سے لے کر آیا ہوں، مجھے اب بھی محروم نہ کر۔ کیسی ہی مشکل، کیسی ہی مصیبت، کیسی ہی مایوسی کی کیفیت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہر حال میں یقین رکھنا چاہیے کہ اس درگاہ سے ہم خالی نہیں جائیں گے۔ یہ حضرت زکریا کے قصے میں سبق دیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے رکوع نمبر 2 سے پھر حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے کہ مریم اللہ کی بندی تھی، ان کی والدہ اور والد نے ان کو وقف کر دیا تھا اللہ کے دین کے لیے، جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا قصہ ذکر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے ہاں ایسے پیدا ہوئے کہ وہ اپنے بالا خانے میں تھیں، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ مریم ان کو دیکھ کر گھبرا گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ یہ کوئی بد کردار ہے جو آیا ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پر فرشتہ ہوں اور تمہارے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لایا ہوں۔ زکریا اور حضرت مریم کہنے لگی کہ کیسے مجھے بچہ ہو سکتا ہے، میری شادی نہیں ہوئی، میں بدکار عورت نہیں، مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا نہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو دنیا میں اپنی نشانی بنا دیا ہے اور تمہارے لیے ایک مقام متعین کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ اس بچے کو لے کر جب قوم کے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے امتحان میں ڈال دیا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگانے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ کیسی تو عورت ہے کہ اے ہارون کی بہن کہ تو ایک بد کردار عورت ہو گئی اور تو بچہ لے کر آ گئی۔ تو مریم خود خاموش رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، اشارہ کیا بچے کی طرف، یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، مجھے نہیں پتا، یہ خود بتائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود میں پڑا ہوا بچہ، جھولے میں پڑا ہوا بچہ بھی کبھی کلام کر سکتا ہے؟ تو معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ جو چند دن پہلے پیدا ہوئے تھے انہوں نے کلام کیا اللہ کی قدرت سے اور اپنا تعارف کروایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنایا ہے، مجھے اللہ نے بابرکت زندگی عطا کی ہے، مجھے نماز روزہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے مقام اور مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہودی اور عیسائی یعنی بنی اسرائیل کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو رخی پالیسی کا شکار ہو گئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کی ماں پر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ یہ تو بدکار عورت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی وہ ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کی والدہ مریم کو نعوذ باللہ خدا کی بیوی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں ہی گمراہی پر ہیں، عیسائی بھی گمراہ ہو گئے، یہودی بھی گمراہ ہو گئے۔ اصل حضرت عیسیٰ کا تعارف قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کا اصل تعارف یہ کہ وہ اللہ کے بندے، اس کا کلمہ، اس کی روح، اس کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ اور پھر رکوع نمبر 3 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے والد بت پرستی کرتے، بت فروشی کرتے، ساری قوم شرک کرتی۔ اب حضرت ابراہیم نے ان کو دعوت دی، سمجھایا، تو قوم نے ابراہیم کی بات ماننے کی بجائے ان کو قتل کرنے، سنگسار کرنے اور وطن سے نکالنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ تو بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور اسی طرح پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، مختلف نبیوں کا ذکر کر کے یہ ساری تفصیلات ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہیں، اللہ نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا، ان سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا، اللہ کی توحید، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کو مانو، اور ان سارے نبیوں کی یہ محنت تھی کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور یہ مضمون اس صورت میں کثرت سے بیان کیا گیا۔ صورت کا اختتام کرتے ہوئے یہ چیز بات بتائی گئی ہے کہ جب لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اللہ نے تمہارے لیے جہنم بھی بنائی ہے، تمہارے لیے جنت بھی بنائی ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ دنیا میں ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جو لوگ دنیا میں اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ سے محبت
اللہ کی مخلوق اللہ کے کسی ایک بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ اللہ کے اس پر غضبناک ہونے کی علامت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے دین پر قائم رہیں۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے، اور یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے، ان سے کہیں یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اگر تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانو گے، تو فرمایا کہ یہ تو کلمات ایسے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو زمین کو پھاڑ دیں، پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور آسمان کو توڑ کر رکھ دیں۔ یہ کلمات ایسے زبردست ہیں اور یہ کلمات ایسے ظالمانہ ہیں اور یہ کلمات ایسے نقصان دہ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کہتے ہو کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا، اللہ کی اولاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کے لائق یہ نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، لیکن اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، لہذا ان چیزوں سے بچو۔ اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے رہے، کتنی ہی بستیاں ہیں جو اللہ نے ہلاک کر دیں، اس دنیا میں موجود تھیں، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ ان کو بھی نیست و نابود کر دے گا اور کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔ یہاں پہ سورت مریم ختم ہوگی۔ تیسری سورت طٰہٰ ہے۔ سورت طٰہٰ بھی آدھے پارے کی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس سورت میں بھی توحید اور بعثت اور اس کے ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے۔ اس سورت کے آغاز میں جو پہلا لفظ ہے طٰہٰ، یہی سورت کا نام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے محبت سے اپنے نبی کو اس نام سے مخاطب کیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ پڑ گیا۔ سورت کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات کے نزول سے حوالے سے ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت مشقت کرتے تھے، ساری رات قیام کرنا، لمبے رکوع، لمبا قیام، لمبے سجدے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیں۔ یہ قرآن اس وجہ سے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ اتنے مشقت کریں، کچھ آرام بھی کیا کریں، یہ ایک مشفقانہ انداز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر کی گئی، زمین و آسمان کا بنانے والا، چلانے والا وہ ہے، اور عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے، اور اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، الاسماء الحسنى، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ آیات ذکر کر کے پھر آیت نمبر 9 سے لے کر پھر اس سورت کے اختتام تک تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حالات ہیں، تو اس سورت کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنی بیوی کے ہمراہ مصر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو آگ کی ضرورت پڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں ایک درخت ان کو نظر آیا جو روشن تھا آگ کی طرح، ایسے لگتا تھا جیسے آگ کا الاؤ ہے۔ جب اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں، اللہ کا نور ہے۔ وہاں اللہ کے نور کی زیارت ہوئی، اللہ نے ان سے کلام فرمایا اور فرمایا کہ فخلع علیک، اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار کر آگے آ جائیے، کیونکہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یعنی وادی طویٰ، وہ طور پہاڑ کے قریب وہ مقدس مقام، یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت جگہ ہے، اور آپ سے اللہ یہاں ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا خدا ہوں، معبود ہوں اور لا شریک ہوں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں آج کے بعد تم نے میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے۔ نبی بنانے کے ساتھ ایک معجزہ عصا کا عطا کیا، دوسرا معجزہ ید بیضا کا عطا کیا۔ عصا یہ تھا کہ پھینکتے تو وہ اژدہا اور سانپ بن جاتا، ید بیضا یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو وہ روشن ہوتا سورج کی طرح۔ تو فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ آپ کو ہم نے فرعون کی اصلاح کے لیے چن لیا ہے، بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آپ کو چن لیا ہے، جائیے آپ جا کر فرعون کو دعوت دیجئے اور آپ جا کر بنی اسرائیل کی اصلاح کیجئے اور ان کی آزادی کا کام کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں فصاحت پیدا کر دے، میرے بھائی کو میرا ہم نشین بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبرانا نہیں، اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا،
اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اے موسیٰ، ہم نے تمہاری ماں پر وحی کی، یعنی ان کو القاء کیا کہ ہم تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے تمہیں نیل کی موجوں میں ڈال دیا تھا، اور ہم نے تمہیں فرعون کے گھر میں پالا، تمہاری پرورش کی، اور اپنے اور تمہارے دشمن کے گھر میں تمہیں جوان کیا۔ جو تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا در حقیقت وہی تمہیں پالتا رہا۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قدرت ہے، تو لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جا کر فرعون کو محبت سے سمجھاؤ کہ خدا تو نہیں ہے، خدا ایک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے، اس کو دعوت دی، اس نے دعوت ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا، اور اس جادوگر قرار دینے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کا ایک بڑا لشکر لا کر کھڑا کر دیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کی دعوت دی، اور اس مقابلے میں انہوں نے اپنے جادو اور سحر کے ذریعے، شعبدہ بازی کے ذریعے کچھ رسیاں، کچھ لکڑیاں ڈالیں، اور اس کے چلتے پھرتے سانپ نظر آنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس بڑا اژدہا بننے کے نتیجے میں اس سانپ نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سارے جادوگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کہہ کر ایمان لے آئے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ کے بندے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو فرعون نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے کہا میں تمہارے بازو کٹوا دوں گا، تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرا انکار کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ نقل فرما کر، یہ ساری تفصیل ذکر کر کے کہ حضرت موسیٰ کیسے فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، کیسے حضرت موسیٰ پھر فرعون کے مقابلے پر آتے ہیں، پھر کیسے فرعون ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تکبر اور فخر کر کے جادوگروں کو ان کے مقابلے پر لاتا ہے، اور جادوگر حضرت موسیٰ سے شکست کھاتے ہیں اور حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور فرعون اپنے تکبر میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے اس کے نتیجے میں فرعون کو غرق کر دیا، اس کے لاکھوں لشکر کو غرق کر دیا، آپ کو ہم نے فتح عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر رکوع نمبر 4 سے ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھائی فرعون تو چلا گیا، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور فرمایا کہ آپ اپنی قوم کی تربیت کیجیے اور اپنی قوم کو شریعت کے یہ احکام بتائیے کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن قوم ایسی جاہل اور احمق اور بے وقوف تھی کہ انہوں نے ایک وحدہ لا شریک اللہ کو مان کر، جس نے ان پر بادلوں کے سائے کیے، جس نے ان پر من و سلوہ اتارا، جس نے ان کے لیے پتھروں سے پانی نکالا، جس نے ان کے لیے صحرائے سینا میں راستہ بنایا، جس نے ان کے لیے دریائے نیل میں اس کو خشک کر کے راستے بنائے، جس اللہ نے ان کے لیے فرعون کے لشکر کو غرق کر کے ان کو محفوظ کر دیا، فلسطین کی شام کی سرزمین عطا کر دی، اس قوم نے اس اللہ کو ماننے کی بجائے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور حضرت موسیٰ کے قوم کا ایک فرد جس کا نام سامری تھا، اس کے پیچھے لگ کر ایک بچڑا جو بت تھا اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر اپنی قوم سے ناراض ہوئے، اپنے بھائی سے ناراض ہوئے اور غصے کا اظہار کرنے لگے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس شرک کی وجہ سے سزا دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت استغفار اور توبہ پر، قوم کی سفارش کرنے پر اللہ نے اس قوم کو معاف کر دیا۔ یہ سارا قصہ نقل کر کے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں اور بنی اسرائیل کو دعوت دیجیے اور ان کو بتائیے کہ تمہارا طرز عمل پہلے بھی درست نہیں رہا، اب بھی تم اسی طرز عمل پر چل رہے ہو، لہٰذا جیسے تم نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، میری نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے اس زمانے میں آیا تھا۔ یہ نصیحتیں کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیے انسان کمزور ہے، کبھی بھول چوک کا شکار بھی ہو جاتا ہے، کہ تمہارے جو والد تھے آدم وہ بھی تو بھول گئے تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، اور ان کو یہ فرمایا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو شیطان نے ان کو بہکایا، قسمیں دیں، ورگلایا، اور اس کے نتیجے میں شیطان کی باتوں میں آ کر وہ اللہ کی نصیحت اور اس کے حکم کو بھول گئے تھے، اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکل کر دنیا میں آنا پڑا، اور آدم اور ان کی اولاد اور نسل انسانی وہ ایک امتحان کا شکار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بھول تمہاری فطرت میں شامل ہے، لیکن اگر توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہاری اس بھول کو معاف کر دے گا۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ دیکھو ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے، کس وجہ سے نازل کیا ہے؟ نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت سے سبق حاصل کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ
اور جو اس نصیحت کا انکار کر دے گا اور وہ اس نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں قرآن کا راستہ چھوڑنے والوں پر ان کی معیشت تنگ کر دیں گے، ان کا جینا حرام کر دیں گے، اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ ہم دنیا میں تو بینا تھے، دیکھتے تھے، اور آج ہم اندھے ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں میرے کلام کو بھلا دیا تھا، میرے احکام اور میری شریعت کو بھلا دیا تھا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تو لہٰذا اس عبرتناک سبق کو بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آیات میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفین، دشمنی کرنے والوں اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے والوں کو کہہ دیجئے کہ سب لوگ اپنے اعمال کا انتظار کریں، تم اپنے اعمال کا انتظار کرو، میں بھی اپنے اعمال کا انتظار کرتا ہوں، جو تم کر رہے ہو تمہیں بھی اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے معلوم ہو جائے گا، اور پھر اللہ ہمیں بتا دے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس پر سورۃ طٰہٰ کو مکمل کر دیا۔ آگے پھر سورہ انبیاء ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔